جو بنائی گئی تھی اب جس کے ہم شدید مخالفت کر کے آئے ہیں اور کر رہے ہیں آج بھی، یہ ان کا جو ہے وہ سامنے آ گیا آج کہ وہ اس اپیل میں بھی ان کے کیا رجحانات ہیں، کس انداز سے وہ اپیل کو ڈیل کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ اپیل تو زیر التوا ہو، زیر تجویز ہو، پینڈنگ ہو، اور اس میں پھر ان کو اجازت دے دی جائے کہ آپ فیصلے سنا دیں، تو پھر اس اپیل کا کیا مقصد رہ جاتا ہے کہ اگر آپ اپیل کے پینڈنسی کے دوران آپ یہ ان کو عدالت کو فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیتے ہیں۔ جس دن پہلے دن یہ اپیل اپیلٹ کورٹ بنی تھی تو بھی ہمیں یاد ہے کہ ہم نے اعتراض کیا تھا، جو سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں جو بینچ بنی تھی اپیلٹ کورٹ کے لیے، انہوں نے پہلے دن ہم نے ان کی موجودگی پر، ان کے سربراہی پر بھی اعتراض کیا تھا، کیونکہ وہ پہلے ابتداءً جب پہلے چیف جسٹس کی موجودگی میں جب انہیں بلایا گیا تھا تو وہ بھی تشریف لائے تھے اس بینچ میں، اگرچہ وہ بعد میں ریکیوز کر کے چلے گئے تھے، لیکن جو بینچ بنائی گئی تھی چونکہ اس وقت کے میسر جتنے جج صاحبان تھے، ہماری خواہش تھی کہ یہ ساری فل سپریم کورٹ اس مرحلے پر اس ایشو کو فیصلہ کرے، کیونکہ ایک طرف تو مقتدر حلقے بہت ہی اس معاملے میں جو ہے وہ آگے سے تک چلے جا چکے تھے، اور جنہوں نے فتوے تک دے دیے تھے کہ بہت جو ہے ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، اور یہ کہ یہ ہماری تنصیبات پر، ہماری جو ہے افواج پر جیسا قبضہ یہ حملہ کیا گیا ہو، تو اس پر ہمیں یقیناً جو ہے ایک اس جملہ معترضہ پر ہمیں اعتراض بھی تھا کہ انہوں نے تو پہلے ہی سے دے دیا ہے، تو پھر فوجی عدالت اگر اس کو سنے گی یا پھر اپیل میں بھی خود وہی سنیں گے جو فارمیشن کمانڈرز نے بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی یہی کہا، پھر کور کمانڈرز نے بھی ان کی کانفرنس میں یہی کہا، پھر اس میں ISPR نے اس وقت جو ہے جس انداز سے اس ایشو کو اٹھایا تھا، حالانکہ ہماری نظر میں یہ آرکیسٹرڈ ایک جو ہے موو تھی، جس میں وہ تسلسل تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ایک کارروائی، ایک مضمون وہ جدوجہد کی جا رہی تھی کہ ہم جو ہے بانی چیئرمین محترم عمران خان کو جس انداز سے ہٹایا گیا، اس کے تسلسل میں یہ سارا معاملات چلے آ رہے تھے، اور یہ اس کا شاخسانہ تانے بانے دراصل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب محترم باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن کے لیے ایک تحرک کیا تھا، اور لندن میں جو پلان بنا تھا محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ، یہ اسی کا سارا جو ہے عملداری آج تک چلی آ رہی ہے تسلسل، اور اس میں یہی تھا کہ عمران خان کو جو ہے ہٹایا جائے وزارت عظمیٰ سے، ان کی حکومت کو برخاست کیا جائے، ان کو جو ہے پابند سلاسل کیا جائے، اور ان کی پارٹی کو جو ہے وہ بھی ختم کیا جائے، اور محترم پاپائے روم جو ہے نواز شریف صاحب کو جو ہے واپس اسی طرح بادشاہ سلامت کو لایا جائے۔ اور جو ہم نے دیکھا کہ جو شخص سزا یافتہ تھا، جس کے وارنٹ گرفتاری پرپیچول نکلے ہوئے تھے، اور امبیسڈر کا یا ہائی کمشنر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کو گرفتار کرے، وہاں کے جو ہے آرڈرز جو اس عدالت کے نکلے ہوئے تھے، پرپیچول وارنٹس نکلے ہوئے تھے، اور ان کو ڈپورٹ کر کے اور ان کو اڈیالہ جیل میں بھیجا جاتا، الٹا ان کو جو ہے ریڈ کارپٹ دے کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اس امبیسڈر نے بٹھایا انہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ جب اسلام آباد میں لینڈ کرتے ہیں تو یہاں ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے، اور پھر جس تسلسل سے اور تیزی سے ان کو اور ان کے سارے خانوادے کو جس طرح بری کیا جاتا ہے ان کیسز میں سے، اور پھر ان کو دھلا ہوا دکھا کر اور ان کو ساری چیز جو ہے سونپ دی جاتی ہے، تو یہ اس کا تسلسل ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم پاکستان کی عوام کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اس تمام تر تسلسل کے باوجود، تمام تر تشدد کے باوجود، انہوں نے آگ کا دریا عبور کرتے ہوئے، جس طرح سے کہ ہمارے جو ہے سمبل بھی ہمارا ہم سے چھین لیا گیا تھا، اور جس طرح سے کارکن کو گرفتار کر کے اور چادر چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے ہمارے جس طرح سے لوگوں کو منحرف کرایا گیا، اور جس طرح سے پارٹی کا جو جھنڈا لے کر بھی پھرتا تھا اس کو بھی اٹھا کر جو ہے
تشدد کر کے اس کو بند کا پابند، اس کو کیسز، جھوٹے کیسز میں ملوث کر دیا جاتا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ اسی کے تسلسل میں یہ ہمارا موقف یہی رہا ہے آج تک کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ وہ 9 مئی کے جو ہے یہ اس پر جو ہے حقائق پر آئے. دیکھیں عجیب بات ہے کہ 9 مئی کو عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے کے اندر سے وردیوں میں جو ہے جا کر دیواریں پھلانگ کر کے اور وہاں جو ہے ہمارے وکلاء کو زد و کوب کر کے اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے عملے کو بھی جو ہے زد و کوب کیا جاتا ہے اور سارا کچھ جو ہے وہ میزیں کرسیاں ان کی ڈسٹرب کر کے عمران خان صاحب کو 9 مئی 2023 کو گرفتار کیا جاتا ہے. اور سپریم کورٹ اس میں فیصلہ دیتی ہے کہ یہ غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا ان کی گرفتاری، ریمانڈ بھی ان کا غلط دیا گیا تھا اور ان کو مخلص دیتی ہے اور یہ کہہ کے دیتی ہے کہ سینکچوری آف جسٹس جو انصاف کے ایوان ہے ان کے اندر سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا جب وہ خود جو ہے وہاں نالش لینے کے لیے آئے ہیں. اور عمران خان صاحب اپنا بائیو میٹرک کروا کے وہ جج صاحب کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنی جو ہے ضمانت کے بلند گرفتاری میں انہوں نے پیش ہونا تھا. تو آپ کو obstruction آف جسٹس میں معنی کیا گیا اور جنہوں نے کیا آج تک ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. ارے بھائی رجسٹرار نے کہا بھی کہ یہ لیگل ہے تو پھر کسی ایک شخص کو بھی اس میں کسی کو سزا کی ہے، لیکن اس کے شاخسانے میں ظاہر ہے کہ کچھ تو ہمارے جو ہے انہوں نے جو اور وہ ایک پورا آرکیسٹر کیا ہوا تھا ڈرامہ اور اسی انداز سے جو کچھ توڑا ہے. نہ تو ہمارا توڑ پھوڑ میں کوئی یا تخلیق کاری میں کوئی عمل دخل ہے، نہ ہم نے آج تک کہا ہے، نہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کی کبھی کسی نے بھی ہدایت یہ دی ہو، بلکہ ہمیشہ پرامن رہنے کو ہی ترجیح دی گئی ہے اور ایک گملہ ایک پتا تک نہیں ٹوٹا. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی خان صاحب نے جو بھی انہوں نے جلوس نکالے ہیں یا انہوں نے جتنی بھی کی ہیں. تو اس انداز سے جب یہ اتنا کنٹروورشل ہے تو پھر آج تک کیوں نہیں بنایا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود جب یہ انہوں نے کیا تو ہم نے چیلنج کیا کہ یہ فوجی عدالت جو ہے سزا اس کی جو ہے سویلینز کا ٹرائل نہیں کر سکتی ہے. چنانچہ یہ فیصلہ بہت ہی لمبی چوڑی بحث و تمہیز کے بعد اٹارنی جنرل کو سننے کے بعد اور تمام جو ہے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سننے کے بعد 5 رکنی سپریم کورٹ کے جو ہے بینچ نے فیصلہ کیا اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں سن سکتی ہے فوجی عدالت سویلینز کے معاملات کو، یہ آئین کے جو ہے آرٹیکل 8 پر انہوں نے کہا کہ جو آرمی ایکٹ کی 2 شقیں تھیں وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی ہے اور ان کو بھی کالعدم اور ماورائے آئین متصور کرتے ہوئے ان کو کالعدم قرار دیا گیا. اس کے خلاف اپیل میں آئے، حالانکہ اپیل دیکھیے سپریم کورٹ بار کی تو یہ نالش تھی ہی نہیں، کبھی بھی یہ نالش نہیں تھی کہ یہ جو ہے سویلین سن سکتے ہیں. ان کا تو یہ تھا کہ یہ کیوں کر کنٹینر لگا کے سارا دنیا یہ بلاک کر دی گئی ہے. لیکن پھر بھی بار کیف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جس طرح میں نے عرض کیا کہ سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں وہ جو اپیلٹ بینچ ہے وہ پہلے دن ہی کہہ دیتی ہے کہ آپ سن تو سکتے ہیں لیکن آپ جو ہے فیصلہ نہیں سنا سکتے ہیں. ایک انٹرم عبوری حکم ہوا اور یہ بھی ہمارے اعتراضات کے باوجود کہ بینچ کی تشکیل جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے علاوہ آپ جو ہے نہیں سن سکتے ہیں اس لیے کہ آپ اس 5 رکنی یا نیچے ہائی کورٹ کی جو اوریجنل جورسڈکشن تھی اس میں آپ موجود تھے، اگرچہ آپ بعد میں چلے گئے اٹھ کے، لیکن جب ایک دفعہ حصہ ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ اپیل میں نہیں بیٹھ سکتا. باہر کہ اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اب تو وہ نہیں تھے. اب موجودہ جو ہے پھر جب آخری تاریخ آئی تو اس پر پھر انہوں نے جو ہے کہہ دیا کہ جی آپ فیصلہ بھی سنا سکتے ہیں. یعنی اندازہ کیجئے گا. اور اس پر ہمارے میں چونکہ اعتزاز اعظم صاحب کو ریپرزینٹ کر رہا تھا وہاں، رجا صاحب بھی جو ہے ان کی اپنی بھی تھی، میرے ساتھ بھی یہ موجود تھے، ان کی اپنی بھی ایک اسیر ہیں جن کی طرف سے یہ نمائندگی کر رہے ہیں وہاں اپیل میں بھی، اور انہوں نے نیچے بھی بہت پرزور طریقے سے جو ہے اس کی مزاحمت کی اور فیصلہ ان کے حق میں آیا. تو ایسے میں یہ مناسب ہی نہیں تھا، ہم نے یہ اعتراض کیا، لیکن باہر کیف انہوں نے کہا اچھا جی. اور اس کا مقصد کیا تھا؟
مقصد اس کا جو مترشح ہوتا تھا، چاہے وہ پہلے 20 لوگوں کا اجازت دی تھی انہوں نے کہ جی جو رہا ہو سکتے ہیں، اور وہ عید سے پہلے تھا، جو رہا ہو سکتے ہیں ان کو تو عید گھر میں کرنے دیں، جن کی آپ بری کیا ہے یا جن کا آپ سمجھتے ہیں چھوٹا چھوٹا جرم ہے 6 مہینے سال ہے، اور جو پہلے ہی 1.5 سال سے بابا سلاسل ہے تو ان کی تو سزا ہی ختم ہو جاتی ہے، تو ان کو چھوڑ دیں۔ بعد میں یہ ہوتا جائے گا کہ کیا فوجی عدالت سن سکتی ہے سویلینز کا یا نہیں سن سکتی ہے۔ تو